افسوس اس قوم پر جو اپنی موت لانے میں خود حصے دار بنتی ہے، جس کا شاعر ذوق حیات سے روگرداں ہے، جس کا آئینہ افکار بری چیز کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، جس کا شہد جگر میں سینکڑوں نستر چبھو دیتا ہے۔ جو پھول کو بوسہ دے تو وہ پسمردہ ہو جاتا ہے، جو بلبل کے دل سے ذوق پرواز چھین لیتا ہے، جس کی افیون افراد اقوام کے اعصاب شل کر دیتی ہے، جس کا مضمون قوم سے زندگی چھین لیتا ہے، جو سروں سے زیبائی کا ذوق چھین لیتا ہے، جس کی سرد آہ نر شاہین کو چڑیا بنا دیتی ہے۔ ایسا شاعر مچھلی کی طرح ہے، لیکن سینے سے سر تک آدم کی صورت رکھتا ہے، یعنی نصف جسم انسان کا اور نصف مچھلی کا۔ پریوں کی طرح وہ سمندر ہی میں رہتا ہے۔ وہ اپنے نغمہ سے ملاح کو سحر زدہ کر دیتا ہے اور اس کی کشتی کو دریا کی گہرائی میں غرق کر دیتا ہے۔ اس کے نغمے دلوں سے استقلال چھین لیتے ہیں، اس کے جادو سے لوگ موت کو زندگی سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ تیرے اندر سے زندگی کی خواہش نکال لیتا ہے، گویا تیرے کان کے اندر سے سرخ لال نکال لیتا ہے۔ وہ نفع کو نقصان بنا کر دکھاتا ہے اور ہر اچھی چیز کو بری بنا دیتا ہے۔ وہ تجھے وسوسوں کے سمندر میں ڈال دیتا ہے اور اس طرح عمل سے بیگانہ بنا دیتا ہے۔ اس کے کلام سے بیمار اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا جام انجم کو اور افسردہ کر دیتا ہے۔ اس کے بادل میں برق کی ندی نہیں ہو سکتی، اس کا باغ رنگ و بو کا سراب ہے۔ اس کے الفاظ کی خوبصورتی کو سچائی سے کوئی سروکار نہیں، اس کے سمندر میں عیب دار موتیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ نیند کو بیداری سے بہتر قرار دیتا ہے، اس کی پھونکوں سے آگ تیز ہونے کی بجائے الٹا بجھ جاتی ہے۔ اس کی بلبل کے نغموں سے قلب زہر آلود ہو جاتا ہے، اس کے پھولوں کے ڈھیر کے نیچے سانپ سویا ہوا ہے۔ اس کی صراحی شراب کے مٹکے اور جام سے خدا بچائے، اس کی آئینے جیسی شفاف شراب سے محفوظ رہو۔ تو ایسے شاعر کی شراب پی کر گر پڑا ہے، تیری صبح اس کی مینا کی مرہون منت ہے۔ اس کے نغمے سے تیرے دل کا جوش ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو نے اس کے نغموں کی صورت میں کان کی راہ سے زہر قاتل کھایا ہے۔ تیرا انداز ہی تیری پستی کی دلیل ہے، تیرے ساز کا تار نوا پیرا کرنے سے قاصر ہے۔ تو آرام طلبی کے باعث اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے باعث شرم ہے۔ اب تو تجھے پھول کی رگ سے باندھا جا سکتا ہے، باد نسیم کا جھونکا تجھے زخمی کر دیتا ہے۔ تیری آہو پکار نے عشق کو رسوا کر دیا ہے، تیری مصوری نے عشق کی جو تصویر کھینچی ہے وہ بدصورت ہے۔ تیری بیماری کی وجہ سے عشق کے رخسار بھی زرد ہو چکے ہیں، تیری بے حسی نے عشق کی آگ کی تپش ختم کر دی ہے۔ تیرے زخموں کی وجہ سے تیرا عشق بھی خستہ ہے، تیری کمزوری کی وجہ سے تیرا عشق اور کمزور ہو گیا۔ تیرے عشق کے پیمانے میں سوائے بچوں کی طرح رونے کے اور کچھ نہیں، اس کے گھر کی ساری متاع صرف لمبی آہیں بھرنا ہے۔ تیرا عشق مے خانے کی بھیک سے سرمست ہے، اس کا کام دوسروں کے گھروں سے روشنی چرانا ہے۔ وہ ہمیشہ ناخوش، افسردہ اور آزردہ رہتا ہے اور خانہ محبوب کے پاؤں کی ٹھوکر سے مر جانے والا ہے۔ غموں کی ہجوم کی وجہ سے وہ بانس کی باریک شاخ کی مانند سوکھا ہوا ہے، اس کی زباں پر ہمیشہ آسمان کے سینکڑوں شکوے رہتے ہیں۔ خوشامد اور کینہ اس کی فطرت کا جوہر ہے اور کمزوری سے اس کا پرانا ساتھ ہے۔ وہ کم نصیبی، کمزوری، پس فطرتی، نالائکی، نا امیدی اور ناکامی کا شکار رہتا ہے۔ اس کی آہو پکار نے تمہاری زندگی کا سرمایہ اور ہمسایوں کی آنکھوں سے نیند کا لطف چھین لیا ہے۔ افسوس ایسے عشق پر جس کی آگ بجھ چکی ہو، جو حرم میں پیدا ہوا اور بت خانے میں جا کر مر گیا۔ اے وہ شاعر جس کی جیب میں سخن کی متاع ہے
اپنی شاعری کو زندگی کی کسوٹی پر رکھ۔ شاعر کی روشن فکر عمل کی رہنما بن جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے گرج سے پہلے بجلی کی چمک کا نمودار ہونا۔ ادب میں فکر اصلاح ہونی چاہیے جو عمل کی طرف رہنمائی کرے۔ ہمیں دوبارہ عرب کے ادب کی طرف لوٹنا چاہیے۔ تجھے اپنا دل عرب کی محبوبہ کے سپرد کرنا چاہیے تاکہ کرد کی شام سے حجاز کی صبح پھوٹے، یعنی تمام غیر اسلامی خصوصیات مٹ جائیں۔ تو نے عجم کے باغ سے پھول چنے ہیں، ہند اور ایران کی نو بہار دیکھی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے صحرا کی گرمی میں وہاں کی کھجور سے حاصل کی ہوئی پرانی شراب بھی چکھ۔ ذرا صحرا کے گرم پہلو میں بھی سر ڈال، تھوڑی دیر کے لیے اپنے بدن کو اس گرم تیز ہوا کے حوالے کر۔ تو بڑی مدت تک ریشمی لباس سے لطف اندوز ہوتا رہا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے کھردرا کپڑا پہننے کی عادت ڈال۔ تو صدیوں تک گلے لالا کی پتیوں پر رقص کرتا رہا ہے، تو پھول کی مانند اپنے رخسار کو شبنم سے دھوتا رہا ہے، اب اپنے آپ کو تپتی ہوئی ریت پر بھی سرگرم سفر کر، چشمہ زمزم کے اندر بھی غوطہ زن ہو۔ بلبل کی مانند کب تک نالہ و فریاد میں مست رہے گا، کب تک اپنا نشیمن باغوں میں بنائے رکھے گا۔ اے شاعر، جس کی دام کی برکت سے ہما جیسا پرندہ گراں قیمت ہو جاتا ہے، تو کسی بلند پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیاں بنا، ایسا آشیانہ جس کے پہلو میں بجلی اور گرج ہو، جو نر شاہینوں کے گھونسلے سے کہیں بلند ہو، تاکہ تو زندگی کی جد و جہد کے قابل ہو اور تیرا جسم اور جان زندگی کی آگ سے تپش پذیر ہو۔